اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المثاق، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے۔ ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 19 تک پہنچے تھے، جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم آیت کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس میں ہر آیت جو آ رہی ہے وہ اس میں بڑے بڑے عظیم الشان جو کنسیپٹ دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، جو ہمارا جو یقین ہے اور زندگی میں جو کیسے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہ سارے کنسیپٹ آپ کو پچھلی آیات میں ملتے ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 19 لاسٹ پڑھی تھی ہم نے، اس کا تھوڑا سا ہم دوبارہ پھر اس کی سمری پیش کرتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے کہ یہ، پھر جو شخص جو چاہتا ہے کہ یقین آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اس جیسا ہے جو اندھا ہے، بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو عقل والے سے مراد اولو الالباب کا جو ورڈ ہم نے لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا کہ جو پیور عقل کے مالک ہوتے ہیں وہ لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور وہی حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے ایسے لوگ موجود رہیں گے، جب تک قرآن مجید موجود ہے ایسے لوگ بھی موجود رہیں گے جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے رہیں گے۔ اور پھر آگے وہ اولو الالباب جو لوگ کون ہیں، ان کی آگے جو کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اولو الالباب میں آتے ہیں، جو کہ حق اور باطل میں تفریق کرتے ہیں۔ تو یہ آگے جو آیات آ رہی ہیں یہ ان کی کوالٹیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو کہ اولو الالباب ہیں، جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کریں گے۔ تو پہلی جو کوالٹی ان کی بیان کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ اس کو مضبوطی سے یعنی کہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں، مگر کہیں بھی اس کو جو کانٹریکٹ کو، عہد کو یعنی بریک نہیں کرتے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ، جیسا کہ ہم نے سورۃ الاعراف میں بھی پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کے اندر جو اس عہد کو جو رکھا ہے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ اپنے مالک کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کی جب پیغام دنیا میں پہنچتے رہیں گے، جیسے کہ ہر دور میں جو نبی آتے رہے ہیں انہوں نے وہ اس وعدے کو یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کی یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو بھیجا اس عہد کو اس عہد کو یاد دلانے کے لیے۔ ظاہر ہے جو عہد ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا، ہم میں سے کسی کو بھی اس کو یاد نہیں ہے ہمیں، یعنی کہ وہ کون سے مقام پہ تھا، کیسے وہ کیا سچویشن تھی، اور کیسے ہم نے وہ جو وعدہ کیا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے اور اللہ کے جو رسول آئیں گے ان کی پیروی کریں گے۔ تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو یہاں پر اس وعدے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو عہد ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس کو پورا کریں، اور اس کے بعد جو اوورآل جو سب انسانوں کے لیے جو اس میں جو میسج ہے، جو نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ہم کانٹریکٹ کریں کسی سے، ایک تو عام جو ہمارے بزنس کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، جو جیسے سیل اور پرچیز کا کانٹریکٹ ہے، کسی کو کوئی کام فنش کرنے کا کانٹریکٹ ہے، جاب کا کانٹریکٹ ہے، اس کو ہم اپنی ایمانداری سے پورا کریں۔ اگر کوئی کسٹمر اور اس کا جو یعنی کہ دکاندار اور جو گاہک کا جو ریلیشن ہے وہ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو ایک اماؤنٹ دی، اس اماؤنٹ کے بدلے میں آپ نے اس کو وہ پروڈکٹ دینی ہے، وہ پروڈکٹ بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ آپ نے اس سے کانٹریکٹ کیا ہے۔ اس میں کوئی جو یعنی غلط چیز نہیں ہونی چاہیے، جو آپ نے اس کو بتایا وہی چیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو گاہک اور جو دکاندار کا کانٹریکٹ ہے، اسی طرح جاب جو امپلائی کا اور آنر کا جو امپلائی کا جو ریلیشن ہے وہ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو بھی دونوں کو ایمانداری سے پورا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جو امپلائر ہے، جو کہ مالک ہے، جو اس نے جو کانٹریکٹ کیا کہ وہ سیلری اس کو ٹائم پہ دے گا، اور جو بھی اس کی جو اس کا حق ہے وہ اس کو لازمی دے گا۔ یہ نہ ہو کہ جو اس سے کام بہت زیادہ کروائے، اس کے بدلے جو اس کی اجرت ہے وہ کم دے، تو یہ بھی جو وعدے کی جو کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور اسی طرح جو امپلائی ہے، جو اس نے کانٹریکٹ کیا کہ وہ اپنی جو اس کو جاب دی گئی ہے اس کو وہ پورا کرے، تو یہ اس کا کانٹریکٹ ہوگا، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ لوگ پھر وہ
یعنی کہ یہ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، یہ پھر اولو الالباب میں لوگ یہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ لازم جو بھی جیسے ہسبینڈ اور وائف کا جو کانٹریکٹ ہے، میاں بیوی کا جو معاہدہ ہے کہ انہوں نے زندگی اکٹھے گزارنی ہے، اور ان جو مین مقصد ہے کہ جو ان کی بچے ہیں ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو ایک اچھا انسان معاشرے میں پیدا کرنا، جو بھی ان کے بچے ہوں جب وہ معاشرے میں جائیں تو ایک اچھے انسان اور اس کے معاشرے کی تعمیر کریں، اس کو تباہ نہ کریں۔ یہ ان کا آپس میں اس طرح کا معاہدہ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کو اس میں جو مکمل کریں۔ اگر ایک میں کمی ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کی کمی کو پورا کرے۔ اس کی جو اگر کسی میں کوئی کہتے ہیں کوئی مسٹیک ہے، کوئی اس میں کوئی پرابلم ایسی ہے جو اس کو سالو نہیں ہو رہی، تو دوسرا جو ہے اس کا پارٹنر اس کو سالو کرے، اور اس کو اگر نیکیوں میں اگر ایک تھوڑا پیچھے ہے تو دوسرا پارٹنر اس کو ساتھ لے کے چلے، تاکہ دونوں یہاں پہ بھی وہ کامیاب زندگی گزاریں، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں وہ دونوں اکٹھے زندگی گزاریں جنت کے اندر۔ تو یہ سارے جو کانٹریکٹ ہیں، یعنی کہ ہر بندے کے یعنی کہ معاشرے میں جو زندگی گزار رہا ہے، ہر کوئی یعنی کسی نہ کسی کانٹریکٹ کے اندر وہ بندہ ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کو جو اس کا جو کانٹریکٹ ہے، جو اس کا وعدہ ہے، جو اس کا جو عہد ہے، وہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ یہ اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے عہد کو ایک تو وہ جو اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو زندگی میں ان کو جو دوسرے جو کانٹریکٹ ہیں ان کے، یا دوسرے جو معاہدے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولو الالباب کی یہ جو یہاں پہ جو پہچان دی گئی ہے، جو کوالٹی بیان کی گئی ہے، ہمیں بھی اس کوالٹی کو اپنانے کی توفیق دیں، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔